بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں 25 MCQs PPSC کی اسلامیات کی لیکچرشپ کے حوالے سے پیش کیے تھے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس نشست میں 50 سوالات بما جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام سوالات کو سابقہ پیپرز کی روشنی میں تیار کیا جاتا ہے۔ پاسٹ پیپرز تو عموماً ہمیں دستیاب ہو جاتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ سے ان کے جوابات ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات پیپرز پہ لکھے ہوئے نہیں ملتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف یہ کہ سوالات دستیاب ہوں گے بلکہ ان سوالات کے جوابات بھی ہوں گے۔ اور دوسری کوالٹی اور خصوصیت یہ ہے کہ عموماً جو رائٹرز کے نام ہیں وہ نام ہمیں پورے لکھے ہوئے کہیں نہیں ملتے۔ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ کتاب کو سرچ کرنا پڑتا ہے یا رائٹر کے نام کے ساتھ سرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہماری اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی لیکچرز آپ کے سامنے ہوں گے رائٹر کا مشہور نام بھی ذکر ہوگا اور اس کا پورا نام بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف جہاں پہ ہمارے نئے سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال اور سیشن کا 26واں سوال ہے کہ دنیا کی پہلی کتاب جس میں چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کا ذکر کیا گیا ہے کون سی ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے کتاب الجدری والحصبہ۔ نیکسٹ کویسچن، یورپ کے تمام محققین کے نزدیک تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء دان کون ہے؟ اس عظیم مسلمان کیمیاء دان کا نام ہے جابر بن حیان۔ نیکسٹ کویسچن، کس عباسی حکمران نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا آغاز کیا؟ تو معتصم باللہ وہ حکمران ہے جس نے ترکوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنے کا آغاز کیا۔ نیکسٹ کویسچن، قسطنطنیہ کو کس حکمران نے فتح کیا؟ سلطان محمد فاتح وہ حکمران ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ نیکسٹ کویسچن، اپنے آپ کو اہل التوحید والعدل کہنے والے گروہ کا معروف نام ہے؟ اینڈ دا آنسر از معتزلہ۔ نیکسٹ کویسچن، اسپین یعنی اندلس میں مسلمانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین کے سامنے بریکٹ میں اندلس لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپین موجودہ نام ہے جبکہ اندلس پرانا نام ہے۔ تو اس سوال کی دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں کہ اسپین میں مسلمانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اندلس میں مسلمانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی۔ ان دونوں سوالات کے جوابات ہوں گے 800 برس تک مسلمانوں نے اسپین یا اندلس میں حکومت کی۔ نیکسٹ کویسچن، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کس نے نماز جمعہ کی ادائیگی کا آغاز کیا؟ یہ شرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ نیکسٹ کویسچن، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کس عقیدہ کی بنا پر کوڑے مارے گئے؟ عقیدہ خلق قرآن کی بنا پر آپ کو کوڑے مارے گئے اور آپ پر بہت زیادہ ظلم و تشدد روا رکھا گیا۔ نیکسٹ کویسچن، سنوسی تحریک کے بانی کا نام ہے؟ اس تحریک کے بانی کا نام محمد بن علی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، تاریخ اخوان المسلمون کے بانی کا نام ہے؟ اس تحریک کے بانی کا نام حسن البنا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، سیرت کے موضوع پر عبد الملک بن ہشام کی کتاب کا نام ہے؟ اس سوال کو یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ابن ہشام کی سیرت کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام کیا ہے؟ دونوں سوالات کے جواب ہوں گے السیرۃ النبویہ۔ کیا سیرت النبویہ وہ کتاب ہے کہ جو سیرت کے موضوع پر لکھی گئی ہے؟ اسے سیرت ابن ہشام بھی کہا جاتا ہے۔ اگر سوال یوں پوچھا جائے کہ سیرت ابن ہشام کا پورا نام کیا ہے، اس صورت میں جواب بھی یہی بنے گا کہ سیرت ابن ہشام کا مکمل نام السیرۃ النبویہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، دعوت کے اصول قرآن حکیم کی کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ تو اس صورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ یہاں اس صورت پاک میں دعوت کے 3 اصول بیان ہوئے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اصول نمبر 1 ہے، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت مواعظ حسنہ اصول نمبر 2 ہے،
وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال احسن اچھے طریقے سے مکالمہ یا مناظرہ، یہ تیسرا حکمت کا تبلیغ کا اصول ہے، اور جو تینوں اصول سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، فن فقہ کی کتاب اصول الشاشی کے مصنف کا نام ہے احمد بن محمد المعروف نظام الدین شاشی۔ اکثر اوقات یہ نام نظام الدین شاشی لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن یہ ان کا معروف نام ہے، نظام الدین لقب ہے، پورا نام احمد بن محمد ہے، المعروف نظام الدین شاشی۔ نیکسٹ کویسچن، ابن رشد کا تعلق کس فقہی مکتب فکر سے تھا؟ ابن رشد کا تعلق مالکی فقہی مکتب فکر سے تھا۔ نیکسٹ کویسچن، شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس عیسائی راہب سے ہوئی تھی؟ تو شام کے تجارتی سفر میں جس راہب سے ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تھی اس کا نام ہے بحیرہ راہب، اور اس تجارتی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی شریک تھے۔ نیکسٹ کویسچن، بدایت المجتہد کے مؤلف کا نام ہے؟ تو اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے محمد بن احمد المعروف ابن رشد۔ ابن رشد کا تذکرہ 2 سوالات پہلے بھی کیا گیا ہے۔ ابن رشد یہ اس کا معروف نام ہے، جبکہ اصل میں ان کا نام ہے محمد بن احمد، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پورا نام یاد کریں گے، پورا نام لکھیں گے تو اس صورت میں نمبر جو ہے وہ مکمل ملیں گے۔ نیکسٹ کویسچن، غار حرا کے واقعہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے پاس لے کر گئی تھیں؟ تو جس شخصیت کے پاس حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی ان کا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ نیکسٹ کویسچن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو پہلا واز کس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا تھا؟ اس پہاڑی کا نام ہے کوہ صفا۔ نیکسٹ کویسچن، ذات النطاقین کا معنی ہے؟ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لفظ نطاقین ہے، اکثر نطاقین پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، تو یہ تثنیہ ہے، جمع ہرگز نہیں ہے۔ ذات النطاقین اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے 2 کمر بندوں والی۔ اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ذات النطاقین کا لقب کس کو عطا کیا گیا تھا؟ تو اس صورت میں بتائیں گے کہ یہ لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کو عطا کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، ہندو مذہب انسانوں کو کتنی ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے؟ ہندو مذہب انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، مہاتما گاندھی کو شہرت حاصل ہے، وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے شہرت حاصل ہے؟ کس نظریے کی بنا پہ؟ تو وہ ہے نظریہ اہنسا کی وجہ سے مہاتما گاندھی کو شہرت حاصل ہے۔ نظریہ اہنسا کیا ہے؟ اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ کریں گے تو عدم تشدد کا نظریہ ہے، یعنی تشدد نہ کیا جائے، ظلم کا بدلہ بھی ظلم کے ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ ظلم کے مقابلے میں انسان تشدد سے ہاتھ روک لے۔ نیکسٹ کویسچن، بدھ مت کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ 4 سچائیوں پر بدھ مت مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ 4 سچائیاں کون سی ہیں؟ پہلی سچائی ہے دکھ، کہ اس دنیا میں انسان کی حقیقت دکھ ہے، غم ہے، غم و آلام انسان کے لیے آتے ہیں۔ دوسری سچائی ہے کہ اگر دکھ ہے تو ان دکھوں کی ریزنز کیا ہیں، اس کی علت کیا ہے۔ تیسری سچائی ہے کہ دکھ بھی ہے، دکھ کی ریزنز بھی ہیں، اب اس کا انسداد کیسے ہوگا، ان کا تدارک کیسے ہوگا۔ اور چوتھی سچائی یہ ہے کہ جب دکھ بھی ہے، دکھ کا کوئی نہ کوئی اس کی علت یا ریزن بھی ہے، اس کا سد باب بھی ہو سکتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پہ چل کر انسان دکھوں سے نجات پا سکتا ہے۔ یہ وہ 4 سچائیاں ہیں جو بدھ مت مذہب میں شامل ہیں اور اسی پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، دیپ والی روشنیوں کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ اس مذہب کا نام ہے جین مت۔ نیکسٹ کویسچن، اہورا مزدا اور اہرمن کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ تو جس مذہب میں یہ 2 تصورات پائے جاتے ہیں اس مذہب کا نام ہے زرتشتیت۔ اہورا مزدا اور اہرمن کیا ہے؟
اہورا کا لفظی معنی ہے آقا، مزدا کا معنی ہے عقل مند، یعنی اہورا مزدا کا معنی ہے عقل مند آقا یا عقل مند مالک، اور یہ ان کے نزدیک خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہرمن جنوں کے آقا یعنی شیطان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دو نظریے زرتشتیت مذہب کے فالوورز میں پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، یوم السبت کس مذہب کا تہوار ہے؟ یوم کا لفظی معنی ہے دن، السبت کا لفظی معنی ہے ہفتہ یعنی ہفتے کا دن۔ وہ کون سا مذہب تھا جس مذہب کے لیے ہفتے کے دن کاروبار کرنا، تجارت کرنا، شکار کرنا منع کیا گیا تھا؟ تو یہ مذہب یوم السبت کا تہوار کس مذہب کے لیے تھا؟ اس مذہب کا نام ہے یہودیت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، آلات جراحی کی صنعت پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ تو شہر کا نام ہے سیالکوٹ۔ نیکسٹ کویسچن، سلاطین دہلی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تو اس کی بنیاد 1206 عیسوی میں رکھی گئی۔ نیکسٹ کویسچن، معتزلہ کے بانی کا نام تھا؟ معتزلہ وہ مذہب جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے، اس کے بانی کا نام کیا ہے؟ اس کے بانی کا نام ہے واصل بن عطا۔ نیکسٹ کویسچن، عہد نبوی میں نظام حکمرانی کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے عہد نبوی میں نظام حکمرانی، تو اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ نیکسٹ کویسچن، الرحیق المختوم کے مصنف کا نام ہے؟ الرحیق المختوم بہت مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ الرحیق المختوم کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کس بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کیا تھا؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال فرمایا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا؟ جس سن میں فتح کیا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے وہ ہے 583 ہجری۔ نیکسٹ کویسچن، سیرت طیبہ پر اردو زبان میں پہلی غیر منقوط کتاب کس نے لکھی؟ جس نے پہلی غیر منقوط کتاب سیرت طیبہ پر اردو زبان میں لکھی ان کا نام ہے محمد ولی رازی۔ یہاں میں ایک مزید سوال اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی یہ غیر منقوط کتاب، یعنی یہ پوری کتاب ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، جہاں پہ نقطہ استعمال کرنے کی اشد ضرورت پڑی بھی ہے مصنف نے وہاں پہ حاشیے میں نقاط وغیرہ استعمال کیے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کتاب کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ محمد ولی رازی اس کے مصنف ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹنگ کتاب ہے، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو یقیناً اس کا مطالعہ کرے، اردو کی وکیبلری اس کتاب میں بہت زیادہ دستیاب ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اسلامی ملک بحرین کس بر اعظم میں واقع ہے؟ اینڈ دا آنسر از بر اعظم ایشیا۔ نیکسٹ کویسچن، تاریخ یعقوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تاریخ یعقوبی کے مصنف کا نام ہے احمد بن ابی یعقوب۔ نیکسٹ کویسچن، قائد اعظم کا ایک لقب ہندو مسلم اتحاد کا سفیر تھا، آپ کو یہ لقب کس نے دیا تھا؟ تو جس نے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہونے کا لقب دیا تھا اس کا نام ہے سروجنی نائیڈو۔ یہ ایک خاتون ہے، ہندوستان میں رہنے والی تھی، جو شاعرہ بھی تھی اور سیاست وغیرہ میں بھی حصہ لیتی تھی۔ نیکسٹ کویسچن، نائجیریا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ نائجیریا بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کس عباسی حکمران کو سفاح ثانی کا لقب دیا گیا؟ تو جس عباسی حکمران کو سفاح ثانی کا لقب دیا گیا ان کا نام ہے معتدد باللہ۔ ان کا پورا نام احمد ہے اور معتدد باللہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، ابو الفضل اور فیضی کس مغل حکمران کے دربار سے وابستہ تھے؟ اس مغل حکمران کا نام ہے جلال الدین محمد اکبر۔ نیکسٹ کویسچن، یوگنڈا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ یوگنڈا بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہاں آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوال ایسے بھی اس ساری فہرست میں سوالات میں شامل کیے ہیں جن کا تعلق اسلامیات کے ساتھ نہیں بلکہ اوورآل جنرل نالج کے ساتھ ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ PPSC کے ایگزام میں تقریباً 20 سوالات 20 MCQs ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جنرل نالج سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تقریباً یہی سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، لہٰذا ان سوالات کو بھی ضرور بضرور یاد کیا جائے اور بغور جائزہ لیا جائے۔ نیکسٹ کویسچن، الحسبہ فی الاسلام کے مصنف کا کیا نام ہے؟ الحسبہ فی الاسلام ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام ہے تقی الدین احمد المعروف ابن تیمیہ۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقی الدین احمد اور اس کے بعد المعروف لکھا گیا ہے۔ عموماً اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جبکہ پورا نام ذکر نہیں کیا جاتا، تو پورا نام ذکر کریں گے تو تبھی جو ہے وہ نمبر پورے ملیں گے۔ وہ نام ہے تقی الدین احمد، تقی الدین لقب ہے، احمد ان کا نام ہے، اور مشہور کس نام کے ساتھ ہیں؟ ابن تیمیہ کے نام کے ساتھ۔ نیکسٹ کویسچن، ضرب کلیم کس شاعر کا کلام ہے؟ علامہ محمد اقبال کا یہ کلام ہے ضرب کلیم، ان کلاموں کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وہابی تحریک کے بانی کا کیا نام ہے؟ وہابی تحریک کے بانی کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔ نیکسٹ کویسچن، مقدمہ کس مسلم ماہر معاشیات کی تصنیف ہے؟ اس ماہر معاشیات کا نام ہے عبد الرحمن بن محمد المعروف ابن خلدون۔ ابن خلدون مشہور نام ہے، لیکن پورا نام عبد الرحمن بن محمد ہے۔ نیکسٹ کویسچن، فرقہ خارج کا پہلا قائد کون تھا؟ فرقہ خارج کا پہلا قائد عبداللہ بن وہب راسبی تھا۔ نیکسٹ کویسچن، بابک خرمی کی بغاوت کس کے دور حکمرانی میں ہوئی؟ اس کی بغاوت مامون الرشید کے دور حکمرانی میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ کویسچن، اسد الغابہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اسد الغابہ کے مصنف کا نام ہے ابو الحسن علی بن محمد المعروف ابن اسیر۔ سکرین پہ واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن اسیر کو المعروف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابن اسیر ان کا مشہور نام ہے، ابو الحسن علی بن محمد ان کا پورا نام ہے، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، علی بن محمد ان کا نام ہے۔ صرف ابن اسیر کے ساتھ جواب درست نہیں ہوگا جب تک علی بن محمد کا ساتھ تذکرہ نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن، یمن کے دارالحکومت کا نام ہے؟ یمن کے دارالحکومت کا نام ہے صنعاء۔ آج بھی یمن کا دارالحکومت صنعاء ہی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، برامکا کو کس عباسی حکمران کے دور میں زوال آیا تھا؟ برامکا کو ہارون الرشید کے دور میں زوال آیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، اور یہ ہمارا آج کا سیشن کا آخری سوال ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام ہے امین احسن اصلاحی۔ ناظرین کرام، ہمارے ان دو نشستوں میں 75 کویسچنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور جہاں جہاں ضروری وضاحت تھی، ضروری ایکسپلینیشن کی ضرورت تھی، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ زیادہ آسانی رہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سوالات کو بغور پڑھیں گے اور ان کے ساتھ جو اضافی طور پہ چند پوائنٹس کی نوٹس بیان ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے، تو یقیناً PPSC کے ایگزام کی تیاری میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی اور سہولت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچرز میں ڈیلی کی بنیاد پہ ہم مزید نئے سوالات اور ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔